القدر وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محادوا كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سوا. یہ تمام تر سامعین و حاضرین سے گزارش ہے کہ اس انجمن میں وہ بانی اور وہ بزرگوار وہ روح رواں جو ظاہراً اس وقت ہمارے مابین موجود نہیں ہیں لیکن ایمانی اور روحانی طور پر موجود ہیں، ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے اور اپنے اپنے گھرانوں کے وہ افراد جو ظاہراً اب ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری، حاجی طفیل حسین صاحب جعفری، حاجی نذیر حسین صاحب، محترم باقر علی صاحب، محترم اقبال خان صاحب، سید عرفان شاہ صاحب، سید واجد علی شاہ صاحب، سید اصغر علی بخاری، مظفر بھٹی صاحب، محترم شیخ مفتی اللہ صاحب، سید بابر شاہ صاحب، سید ریاض بخاری صاحب، شیخ شبیر حسین صاحب، خدا کی سب کو محمد و آل محمد کے ذکر کے صدقے میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جس قدر ہمارے باقی عزیز یا باقی نوحہ خان یا ذاکر اقبال جی اپنے اپنے مقام پر اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، خدا ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ اسی طرح ہماری بات عالمی کے وہ بدشناس نوجوان اور ہماری پولیس کے وہ افراد اور باقی تمام اداروں کے وہ نمائندے جو پاکستان کی بقا و سالمیت کی خاطر دہشت گردوں سے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے جان شہادت نوش فرما چکے ہیں، خدا ان سب کے درجات بنا دے اور اسی شب کے صدقے میں ہم مسلمانوں کے مابین اتحاد، اتفاق، اخوت و محبت کا جو رسول پاک
اور ان کے گھرانے میں 10 بخشا ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور ہمارا ملک پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت نظیر بن کر رہے۔ کشمیر کے مظلوم مسلمان، فلسطین کے مظلوم مسلمان، برما کے علاقے کے مظلوم مسلمان، اور دنیا بھر میں جہاں مسلمان طاغوتی قوتوں کا شکار ہے، اللہ کے عالم ان کے پنجہ طاغوتیت سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ بھائی طارق صاحب کو اللہ کے عالم اولاد نرینہ اور باقی بھی اولادوں کو خدا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بابا بھی بلند صلوات۔ صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، تمام تر علماء ملت اسلامیہ کا بلاد تفریق مذہب ملت ہمارے رسول پاک کے حق میں یہ محکم عقیدہ ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایمان ہے کہ ہمارے رسول پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء اور ان تمام مرسلین سے فاضل و افضل ہیں۔ صرف فاضل و افضل ہی نہیں ہے بلکہ شب معراج اس حقیقت پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ رسول پاک ہی نے بیت المعمور میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یعنی جس قدر انبیاء جلوہ فکر ہو چکے ہیں، ان کو اگر کسی نے وہاں نماز پڑھائی ہے اور فرائض امامت ادا کیے ہیں تو صرف ہمارے رسول پاک ہے۔ اسی لیے آپ کے القابات میں سے ایک لقب امام الانبیاء بھی ہے۔ تو رسول خدا کو اللہ نے کے مقام فضیلت بخشا ہے کہ قرآن اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ ہر نبی اگر صاحب نبوت بنا ہے تو اس کے نبی بننے کا وسیلہ اور واسطہ ہمارے رسول پاک۔ اب مثلاً تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات اپنے وجود میں وجود رسول خدا کی ایک خیرات ہے، کیونکہ اللہ کا حدیث قدسی میں یہ فیصلہ ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کسی وجود کو وجود میں نہ لاتا۔ تو گویا تمام عوالم ممکنات اور ہر ذرہ کائنات ہمارے رسول پاک کی وجود کی خیرات ہے۔ اسی طرح جتنے انبیاء ہیں، یہ کل میں آیت پڑھ چکا ہوں، آیت النساء اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کے امتی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب اس وقت کو یاد فرمائیے جب اللہ نے کل انبیاء سے، جو کہ نبی شیر پر الف لام استغراقی موجود ہے، جو اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ ہمارے نبی سے پہلے آیا۔ یعنی جب اللہ نے وعدہ دیا النبی جی تمام انبیاء سے محبوب، وہ وقت یاد فرمائیے
جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا، تو کیا وعدہ کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر چکوں، تو یہ وعدہ انبیاء سے کہاں لیا گیا؟ عالم ارواح۔ جب عالم ارواح میں، عالم بالا میں، عالم انوار میں اللہ نے وعدہ دیا، تو یہ نہیں کہا کہ محبوب وہ وقت یاد کیجیے جب اللہ نے آدم سے وعدہ لیا، یہ نہیں فرمایا وہ وقت یاد کیجیے جب اللہ نے نوح سے وعدہ لیا یا ابراہیم سے وعدہ لیا، کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ منصب کا ذکر کیا کہ محبوب وہ وقت یاد کیجیے جب اللہ نے ان نبیوں سے یہ وعدہ لیا۔ تو اس النبیین سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو نبی ہے 1,24,000 انبیاء ہمارے نبی سے پہلے، اللہ وہاں وعدہ لیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب النبیین سے اللہ نے وعدہ لیا تو پتہ چل گیا کہ نبی اس عالم میں آگے نبی نہیں بنتا، بلکہ وہ صاحب نبوت بن کر اس عالم میں جلوہ فکر ہوتا ہے۔ جب تک یہ راستہ وعدہ کیا دیا النبی جی کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر چکوں، معلوم ہوا نبی کا علم کسبی نہیں ہوتا بلکہ نبی کا علم واقعی ہوتا ہے۔ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے متعلق کہیں تفسیر میں، کتب احادیث میں، کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ جب اللہ نے اس کو خزانہ علم بخشا تو جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ پہلے اس کے سینے کا آپریشن کرو اور اس کے دل کو آب کوثر سے دھو ڈالو، اور پھر اللہ نے علم کا خزانہ انہیں عطا کیا ہو۔ نہ کسی تفسیر میں شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے ہمیں یہ نہیں ملتا۔ تو یہاں پر عاشقان مصطفیٰ کے سامنے یہ ضرورت کہنا پڑتا ہے کہ سارے انبیاء میرے نبی کے امتی ہیں۔ جب وہ اپنے علم کے حصول میں کسی قسم کے آپریشن کے محتاج نہیں ہے، تو جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، اور پھر صاحبان فکر، صاحبان علم، میرے شیعہ سنی عاشقان رسول، ذرا اندازہ لگائیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کو ہر نبی کا علم واقعی ہے، من اللہ ہے، من جانب اللہ ہے، لیکن ہمارے رسول کے مقام علم میں اور ان کے مقام علم میں کتنا فرق ہے۔ بے شک حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں یہ دعویٰ کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، یعنی علم کتاب میرے سینے میں ہے اور خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس قدر مقام علم ہونے کے باوجود ہمارے نبی کے مقابلے میں جب دیکھو گے تو کسی نبی کا یہ دعویٰ نظر نہیں آتا کہ اس نے کبھی امت کے سامنے کہا ہو کہ انا مدینۃ العلم۔ ضرور پڑھیے گا یعنی یہ صرف اور صرف ہمارے رسول کا مقام عظمت ہے اور مقام علم ہے کہ اللہ فرما رہے علمہ ما لم تکن تعلم
میرا حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے وہ سب کچھ تجھے چلوا دیا۔ میرے عزیز بیٹوں، میرے عزیز بھائیوں، شیعہ اور غیر شیعہ صاحبان فکر میرے سامنے جو تشریف فرما ہے، بزرگ تو خیر جانتے ہی ہیں، میں آپ بچوں سے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا مطلقاً فیصلہ ہے کہ میرا حبیب جو تو نہیں جانتا ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ تو اب تو بحث کے دروازے بند ہو گئے کہ رسول علم غیب جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا۔ بہتر ہے کہ وہ پڑھاتے رہے صلوات بابا نے تو سارے پاس و تفویض کے دروازے ہی بند ہو گئے۔ آج یہ بات کرنا کہ ہمارا رسول علم غیب جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، سابقہ محرم کی تقریروں میں میں مفصل طور پر اس پہ کچھ عرض کر چکا ہوں۔ اب تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رسول کا اتنا مقام علم ہے کہ کسی نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں علم کا شہر ہوں۔ یہ صرف ہمارے نبی کا دعویٰ ہے، انا مدینۃ العلم۔ لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہو رہی بلکہ آگے بھی جاری ہے کہ وہ علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ہمیشہ کچھ شہر سے لینے کے لیے پہلے دروازے پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں ثم جاءکم رسول، اس کے بعد آئے گا ایک رسول مصدق لما معکم، جو کچھ میں تمہیں دے چکا ہوں وہ ان سب کی تصدیق کرے گا۔ معلوم ہوا جب بھی جو بھی نبی بنا ہے ہمارا نبی دیکھ رہا ہے، ہمارا نبی عینی گواہ ہے۔ اسی کے تو فرماتا رہا اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے اگر کچھ خلق فرمایا ہے تو وہ کچھ محبت کا نور ہے۔ لیکن مجھے نور ماننے والوں صفحہ ذہن میں یہ نقش کر لینا، وہ نور میرا اکیلا نہیں تھا، خلقت انا و علی من نور واحد، علی اور میرا نور ایک ہے۔ تم تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا، اور علی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ یعنی جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی بابا دے بلند صلوات اللہ۔ اس آنے والے رسول پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا تم وعدہ کرتے ہو؟ یعنی وہاں اللہ وعدہ دے رہا ہے کل انبیاء سے کہ کیا آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ ایمان لانے کا وعدہ پہلے لیا جا رہا ہے، مدد کرنے کا وعدہ بعد میں لیا جا رہا ہے۔ یا الہ العالمین، پہلے مدد کا وعدہ لے لے پھر ایمان لاتے رہیں گے۔ کہا پگلے یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے محمد کا مددگار وہی ہو سکتا ہے جس کا اس کی نبوت پہ ایمان ہوگا۔ نہیں صاحب، نہیں، بڑے بچے خاموش رہ گئے۔
میں آج تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہتا، صرف خوشبو دے رہا ہوں کہ میرے محبت کا مددگار صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جس کا اس کی نبوت پر ایمان ہوگا۔ اب پوری کائنات تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب سارے چھوڑ کر جا چکے تھے، محبت کا بیت اللہ میں اگر کوئی مددگار بن کر رہا ہے تو وہ علی کا باپ ابو طالب تھا۔ قدم قدم پر حضرت ابو طالب نے رسول پاک کی حمایت اور مدد کے وہ پرچم بلند کیے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ابو طالب کے گھرانے کا وعدہ مدد جاری و ساری ہے۔ یعنی جو وعدہ حضرت ابو طالب نے رسول سے مدد کا کیا تھا وہ آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ کون سا وہ زمانہ ہے جس میں ابو طالب کی اولاد نے اسلام میں محمدی کی مدد نہ کی؟ تو جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول، کیا تم اس پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے مل کر کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کی نبوت پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کی مدد کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اس اقرار پر گواہ بن کر اور تم ایک دوسرے کے گواہ بنو۔ بس صاحب یہاں پر میں نے پڑھنا تھا، میں نے پڑھ دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آج کی شب فرمان نہیں پڑھا کرتا، اب میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ صرف اہل تشیع کا اجتماع ہوتا تو شاید میں یہ تبلیغ بھی نہ مانتا، لیکن جو میرے باقی بھائی اور باقی بزرگوار تشریف فرما ہے ان کے لیے مجھے چند کلمات کا سہارا لینا پڑا کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے ہمارے رسول کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو رسول کے زمانے تبلیغ کے پہلے دن سے لے کر وصال کی آخری گھڑیوں تک وہ کون سا مقام ہے جہاں نبیوں نے آ کے مدد کی؟ خاموش ہے نا آپ سے بات کرتے چپ کرے نا۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تمام انبیاء ہمارے رسول پاک کی عالم ارواح ایمان لانے کا بھی اور مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ وعدہ آپ کا اور میرا نہیں، اور یہ وعدہ انبیاء کی طرف سے ہے اور اس وعدے پر اللہ گواہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے تو پھر وہ کون سا مقام ہے کہ یوم البعثت سے لے کر مکہ کی باتیں سے لے کر رسول کے وصال کی آخری گھڑیوں تک وہ کون ہے کہ جس نے یہ وعدہ پورا کیا ہو؟ ہمیں دکھائے کس نبی کا آنا، کوئی نبی دکھا دے اوہد میں، بدر میں، خندق میں، حنین میں، کسی اور مقام پر جب وہ جی کہیں نہیں دکھاتے مکہ میں دکھاتے۔ کون سا نبی تھا جو محمد کے بستر پہ سویا؟ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون سا نبی تھا؟ جب ہر نبی نے مدد کا وعدہ کیا تھا اور اللہ وعدے پر گواہ ہے تو پھر وہ انبیاء نے مدد کا وعدہ کیسے پورا کیا؟ ہاں چونکہ وعدہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اللہ کا بلاوا ظہور مصطفیٰ سے، اس عالم میں ظہور مصطفیٰ سے ان کے لیے پہلے آ گیا۔ اب وہ ان کا وعدہ ان کے سر پر رہا اٹھان قرض، تو ان کا وعدہ جو ان کے سروں پہ قرض رہا یہ کون اتارے گا؟ جو ان کا وارث ہوگا۔
रह गया उधार, क्योंकि वो इस आदत में हमारे रसूल के जरूर पजीर होने से पहले बुला दिए गए। तो अब उनका ये कर्जा कौन उतारेगा? जो उनका वारिस होगा, क्योंकि वारिस है विरासत का, लिहाजा कर्जा भी वही उतारेगा। अब वो कौन है? तो एक किताब का आज नाम लूंगा, ज्यादा नहीं लेगा। किताब का नाम है फराइद सत्तैन। मेरे बड़े भाइयों की बड़ी किताबों में से एक किताब है, उसमें रसूल की ये हदीस है जो अब मैं पढ़ रहा हूं। इस हदीस को कहते हैं हदीस तशबीह, जिसमें रसूल पाक फरमा रहे हैं कि मन अरादा। और बेटा जरा बैठ जा, ये हदीस मुकम्मल हो जाए फिर जाना। बैठ जाओ बेटा, दरूद पढ़े साहबा बिठा दे। ये मुसहर का नहीं है, ये जब चाह उठा के आ गए और जब चाह चले गए। फिर दरूद पढ़े साहबा। तो किताब का नाम है फराइद सत्तैन, उसमें रसूल की ये हदीस मौजूद है। वैसे ये हदीस अगर मेरे कुछ बच्चे उर्दू किताब में देखना चाहें तो उसका नाम है अर्जुल मतालिब। हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह अब्दुल सलीम हनफी की, वहां भी ये हदीस मौजूद है। और अगर उलमा से पूछे तो फिर शराबियों को मदद में हजरत अल्लामा शेख सुलेमान कंदोजी हनफी अलैहि रहमा की तालीम शुदा, उसमें भी ये हदीस मौजूद है। बस मैं ज्यादा नहीं इसको फैलाता, सुन ले वो हदीस क्या है। रसूल पाक फरमाते हैं मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही वाइदा नूही फी फातिही वाइदा इब्राहीम फी खुल्लतिही वाइदा याकूबा फी हुस्निही वाइदा यूसुफा फी जमालिही वाइदा मूसा फी हैबतिही वाइदा ईसा फी ज़ुहरिही फलयंजुर। मेरा जो उम्मती ये चाहता है कि आदम को उसके इल्म में, नूह को उसके फाहम में, हबीब को उसके खुल्लत में, याकूब को उसके हुस्न में, यूसुफ को उसके जमाल में, मूसा को उसकी हैबत में, ईसा को उसके ज़ुहद में देखे। तो वो क्या करे? उसे चाहिए कि देखे, इसे देखे इला वजह अली अभी इसी नारे की गूंज में भाई हजरत बीमार ने दुआ करे, खुदा इन्हें भी सेहत कामिला दे। तो किसे देखे? इला वजह अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब के चेहरे की तरफ। मैंने इस पर रुकना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना अर्ज करना है कि हजरत आदम की विरासत क्या है? इल्म। जनाब नूह की विरासत क्या है? फाहम। जनाब इब्राहिम की विरासत क्या है? खुल्लत। जनाब याकूब की विरासत क्या है? हुस्न। जनाब यूसुफ की विरासत क्या है? जमाल। जनाब मूसा की विरासत क्या है? हैबत। जनाब ईसा की विरासत क्या है? ज़ुहद तकवा। इन तमाम अंबिया की विरासतों का वारिस कौन बना? अली। अब उनके जिम्मे है मोहब्बत की मदद का कर्जा। जीते रहो, सलामत रहो। दरूद पढ़िएगा सलावा। इन तमाम अंबिया के जिम्मे है रसूल पाक की मदद का कर्जा। तो आखिर कर्जा कौन उतारेगा? जो उनका वारिस बना। तो अब अली बन गए तमाम अंबिया की विरासतों का वारिस। यही वजह है कि जब दावत अशिया में, जिन्हें याद है मेरे फिक्रे, जो तकरीर में बैठे हुए थे, जो नहीं थे, उन्हें मालूम नहीं हो सकेगा कि जब आपने 40 हाजियों में खड़े होकर ये ऐलान किया था कि तुम में से कौन है ऐसा जो मेरी मदद का वादा करे? कोई और उठ ही नहीं सकता था सिवा अली के।
میری مدد کا وعدہ کرے، کوئی اور کچھ ہی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ محمد کا مددگار تو وہی ہو سکتا ہے نا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی وراثتوں کا وارث ہوگا. تو اب صرف اور صرف علی اٹھا. تو اب آئیے اس آیت پر قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی. اے اللہ تو بنا. یہ آیت ہے یعنی اللہ ہمارے رسول سے فرما رہا ہے کہ میرے حبیب مجھ سے یہ دعا مانگ کہ یا اللہ مجھ کو داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھ کو نکال سچائی کے ساتھ نکالنا. واجعل اور اے اللہ تو بنا لی مجھ محمد کے لیے بنا من لدنک اپنی طرف سے بنا سلطان النصیرہ ایک غالب مددگار. یعنی تو بنا. معلوم ہوا مددگار وہی ہوتا ہے جسے اللہ مددگار بنا کے بھیجے. تو جہاں رسول نے فرمان خداوندی کیا مانگا؟ مددگار مانگا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا میری ان 10 تقریروں میں آپ نے اندازہ لگایا ہوگا ابھی آپ کے گزرا والے کے پورے رویت میں محترم مکرم جناب امن کمیٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں اور ان کی پوری کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان کی بڑا لطف ہے، بڑا کرم ہے کہ وہ مجھے اپنی زیارتوں کو شرف عطا کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور یہی عمل پر بات ہوتی رہتی. تو میں نے پورے 10 دن میں کوئی ایسا پہلو نہیں کیا کہ جس پہلو پر یہ کوئی کہہ سکے کہ ہمارے جذبات سے کھیلا گیا ہے. ہاں اپنا عقیدہ مت چھوڑو، کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو. یہ وہ ضابطۂ اخلاق ہے جس پر ہم کل بھی قائم تھے اور آج بھی قائم ہیں. تو اگر کہا جائے سلطان النصیرہ سے مراد یہ نہیں ہے وہ ہے، یا وہ نہیں ہے وہ ہے، یا یہ نہیں ہے وہ ہے، ہم کہتے ہیں جس کا نام دیا جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب ہم خیبر کے میدان میں پہنچے تھے جب رسول نے جسے مددگار سمجھ کے بلایا تھا اور اعلان کیا تھا وہ کیا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَمْدَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فرما دے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علی ہے، اسے ایک ہاتھ میں بڑا کا سر ہے اور دوسرے ہاتھ میں خیبر کا در. تو ہر نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کا امتی. خود اگر علی کا ہمارے نبی کے امتی حضرت علی کی بندگی محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، کیا مقام عظمت رسول ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے. علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہر امام ہمارے نبی کا امتی ہے. تو امتیوں کے درجات میں سے جہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا، افسوس ہے بات آگے بڑھ گئی ہے. ہر نبی جو امتی ہے رسول کا، ان امتیوں میں سے وہ امتی نبی بھی ہے جنہیں اللہ نے درجہ شہادت پر سرفراز فرمایا، یعنی جو شہید ہوئے جنہیں رتبہ شہادت حاصل ہوا. تو اب جن نبیوں کو رتبہ شہادت حاصل ہو چکا ہے وہ ہے امتی. ہمارا نبی ہے، ہر نبی کا نبی، لیکن ہمارے نبی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ درجہ شہادت
حاصل نہیں ہوا، تو جنہیں حاصل ہوا ہے وہ تو قیامت کے دن فخر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ بے شک ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، لیکن جو درجہ شہادت اللہ نے ہمیں بخشا ہے وہ آپ کو نہیں بخشا۔ تو اس مسئلے کا حل حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب جس کا نام ہے سر الشہادت ہے اس میں واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت ظاہری، ایک ہے شہادت باطنی، یعنی ایک ہے شہادت خفیہ اور ایک ہے شہادت ظاہر بظاہر۔ تو چونکہ دو قسمیں ہیں، اب انبیاء میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جن کی شہادت ظاہر بظاہر ہے اور کچھ نبی ایسے ہیں جن کی شہادت مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ اب اللہ نے دینا تھا رسول کو شہادت کا رتبہ، اگر دیتا ہے شہادت ظاہری کا رتبہ تو شہادت باطنی سے رسول محروم رہ جاتے ہیں۔ بابا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ رسول کو دیتا ہے شہادت ظاہری کا رتبہ تو پھر شہادت باطنی سے رسول محروم رہتے ہیں، اور اگر دیتے ہیں شہادت باطنی کا رتبہ تو پھر شہادت ظاہری سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی ذات کو اللہ دونوں شہادتیں ایک وقت میں عطا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ چاہتا یہ تھا کہ میرے حبیب کو شہادت ظاہری کا رتبہ بھی ملے اور شہادت باطنی کا رتبہ بھی ملے، اسی لیے اللہ نے محمد کے دونوں بیٹوں کو چن لیا۔ اب جو سو رہا ہو اس کا تو ضامن میں نہیں ہوں نا، درود پڑھے صحابہ۔ سمجھ گئے بچوں بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے اپنے حبیب کو دونوں شہادتوں کا رتبہ عطا کرنا تھا، تو اسی لیے اللہ نے رسول کے لیے آپ کے دونوں بیٹوں کو چن لیا۔ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَتُّ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کے تحت حسن اور حسین یعنی حسنین، شریفین، کریمین، نجلین، شمسین، قمرین، یہ قرآنی فیصلے کے مطابق رسول کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی انہیں رسول کا بیٹا نہیں مانتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ قرآن کا منکر بن رہا ہے، کیونکہ جب اللہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ ان سے کہہ دے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ، اور اگر آج کوئی حسنین شریفین کو رسول کا بیٹا نہیں مانتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کھلا کھلا قرآن کے فیصلے کا، اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ نے شہادت دونوں خفیفی اور جلی بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی رسول کے بیٹوں حسن اور حسین کو دیکھ کر یہ رتبہ رسول کو بخشا۔ تو اب حسنین ہے شہید اسلام، رسول ہے حسنین کا باپ۔ میں کہاں لے گیا اور آپ سب کیسے چپ کر لے؟ بڑے آرام سے چلتے چلتے میں یہاں تک پہنچا۔ حسنین ہے رسول کے قرآنی بیٹے، دونوں ہیں شہید اسلام۔ حسن کو ملا بچے، بیٹا بیٹا ہو بیٹے، آرام سے میری کمرے کو۔ حسنین ہے رسول کے بیٹے، دونوں ہیں شہیدان اسلام۔ بڑے کو ملا زہر، اس کی شہادت کیا ہوئی؟ مخفی، پوشیدہ۔ چھوٹا حسین کربلا میں آپ کے سامنے واقع ہے، شہید ہوا، اس کی شہادت کیا ہوئی؟ ظاہری۔ تو دونوں ہیں شہید، تو ان دونوں شہید
شہیدان اسلام کا قرآنی طور پر باپ بن رہا ہے ہمارا رسول. اور ابھی ابھی یوم شہداء پر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور ہمارے باقی اداروں کے سربراہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ شہید کی یاد ہر حالت میں مناؤ، کیونکہ اس کی یاد منانے سے اس کے وارث خوش ہوتے ہیں. اس کے وارث خوش ہوتے ہیں. تو حسین کیا ہے، حسن کیا ہے، یہ تو شہیدان اسلام ہے. یاد وطن کے شہیدوں کی یاد منانا آپ کے نزدیک بدعت نہیں ہے. یاد منانا غلط ہے. کہ تصور دینا یہ شیعہ بناتے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ شیعہ ہے یا سنی ہے اگر عاشق رسول ہے. ابھی دو بھائی آئے ہوئے تھے میرے پاس ایک جگہ سے، دونوں نے سیاہ بات پہنا ہوا تھا. یہ جو ڈاکٹر صاحب پڑھ کے گئے کیا نام کا ہوتا، یہ جو جعفر صاحب پورا قرآن تو جو بھی جعفر صاحب ہے آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ انہیں اور معصوم دے. ان کے ساتھ دو نوجوان آئے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ گلفام صاحب ہم حافظہ بات کے ہیں، ہمیں پتا چلا کہ آپ نے گجروانے بھی پڑھنا ہے، تو ہم ان کے ساتھ اس لیے آئے ہیں تاکہ گلفام صاحب کو گواہ بنا سکیں کہ ہم سنی ضرور ہیں لیکن ہم جدیدی نہیں ہیں. مکرم بے شک جو جس مذہب پر ہے وہ قائم رہے، لیکن ذہنوں میں رہے کہ شہداء کی یاد منانا ان کے وارثوں کو خوش کرنا ہے. تو حسین کا وارث کون ہے؟ رسول ہے. حسین کا بابا علی ہے. حسین کی ماں بطول ہے، جس کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ من احبہ فقد احبنی، جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی. سلامت آباد محبت. تو یہ کہنا کہ یہ شیعوں کا دن ہے، یہ شیعہ مناتے ہیں نہیں. جو بھی عاشق رسول ہے وہ رسول کے گھرانے کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی یاد منانا، ان کا یوم منانا اپنے لیے اس لیے واجب سمجھتا ہے کہ اس سے رسول راضی ہوتے ہیں. تو علامہ لکھتے ہیں، علامہ شاہ رتبہ تھا وہ ان دونوں بیٹوں کے ذریعے شہادت قرار دی جا رہی ہے. میں نے کہا تھا نہ چڑکا جاتے ہو، میرا بیٹا جب امام حسین کی شہادت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں حسین کی شہادت نہیں، یہ رسول کی شہادت ہے. تو جب ان کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو حسین کا قاتل ہے
السلام کی شہادت، یہ میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، شیعہ علامہ کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا، جب ان کی شہادت مان دیا گیا کہ رسول کی شہادت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو حسین کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے، اور جو رسول کا قاتل ہے اللہ کا فیصلہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو رسول کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو جب حسین کا قاتل بن کر یزید رسول کا قاتل بن، تو اب کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی اور شیعہ غیر شیعہ جو عاشق رسول ہے وہ کبھی یزید کے حق میں کلمہ خیر ادا نہیں کر سکتا۔ جو رسول کو رلائے، آپ نے انہی دنوں میں کچھ سے سنا تھا کہ کہ حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن 61 ہجری یوم عاشور پڑھتے ظہر اور عصر جب بی بی ذرا سوئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ رسول پاک تشریف لے آئے ہیں، تاج اترا ہوا ہے، سر کے بالوں میں زلفوں میں خاک پڑی ہوئی اور ریش مقدس آپ کی خاک اور خون میں اٹی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ حالت آپ کی کس نے بنائی؟ کتاب کا نام طبی شریف ہے۔ فرمایا ام سلمہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، جا وہ شیشی دیکھ جس میں تجھے خاک دے کے گیا۔ دنیا کم منانا، یہ تو رسول کی سنت ادا کرنا ہے، یہ تو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں رسول کو غصہ دینا ہے۔ کتنی عظیم حسین کربلا میں قربانیاں پیش کر کے گئے، سید الصابرین ہے حسین، لیکن ایک مقام ایسے آیا کہ جب شفیع پیغمبر نے شہزادہ علی اکبر نے حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ بابا اب مجھے بھی موت کی اجازت دے، موت کا نام آنا تھا، حسین جیسا صابر کئی مرتبہ کرسی سے اٹھا۔ مرحبا مرحبا عجب اللہ، کئی مرتبہ زہرا کا لال مسرت سے اٹھا، مسرت پر بیٹھا، شہزادہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں بابا جان ہر ہاشمی کو اجازت دی ہے، آپ کی یہ حالت میں نے نہیں دیکھی، لیکن جب میں نے اجازت مانگی ہے آپ کی یہ حالت ہے، تو امام حسین چپ کر کے بیٹے کو دیکھ کر کہتے ہیں میرا لال آج جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں تو بیٹھا ہوگا، اور جہاں تو کھڑا ہوا ہے یہاں میں حسین ہوتا، میں تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، پھر مجھے پتا چلتا کہ جوان بیٹے بوڑھے باپ سے ہیں۔ اللہ اکبر، موت کی اجازت کیسے مانگتے ہیں؟ بابا جان کیا میرا فہرست میں نام نہیں ہے؟ ہاں بیٹا تیرا نام ہے شہداء کی فہرست میں۔ کہا بابا جب نام ہے تو اب خیمگاہ میں مجھ سے بچوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، مجھے اجازت دو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بھوک اور پیاس میں رہنا میں برداشت نہیں کر سکتا، بڑا فرق ہے ان دو فکروں میں۔ مجھ سے بچوں کا خیمگاہ میں پیاسا رہنا تڑپنا نہیں دیکھا جا سکتا، مجھے اجازت دو۔ جب بار بار شہزادے نے اجازت مانگی، زہرا کا لال پتھر سے اٹھا، اکبر کا سر چوما، سینہ چوما، لبوں پر بوسہ دیا، بوسہ دے کر کہا او میرا لال جا خدا کے حوالے۔ بابا سیدھا میدان میں جاؤ؟ کہا نہیں اکبر، پہلے خیمہ گاہ میں جا، اپنی اس ماں کے خیمے میں جاؤ جو 18 سال سے تجھے دولہا بنانے کے خواب
بابا بھی زینب کے خیمے میں کہا بے شک وہ تیری ماں ہے، لیکن آج پہلے میں لیلا کے خیمے میں جا 18 سال سے دل میں حضرت لیے ہوئے اکبر چلے پیچھے پیچھے حسین چلے چل کر شہزادہ ماں ام لیلا کے خیمے کے دروازے پر آیا، بیوی زمین پر بیٹھ کر انگلی سے لکیریں ڈال رہی ہے، اللہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اکبر نے دروازے پر روک کر کہا اماں چند منٹوں کے مہمان بیٹے کا آخری سلام۔ جب کہا نا چند منٹوں کے مہمان بیٹے کا آخری سلام، بیوی نے طرف کا سر اٹھایا، سامنے اکبر کو دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے اکبر اجازت مل گئی؟ ہاں بابا نے کہا ہے پہلے ماں کو سلام کرو پھر میدان کی طرف جاؤ۔ کہا اکبر اگر اجازت مل گئی ہے تو پھر 2 منٹ کے لیے اندر آ جا پھر میں تجھے جانے دوں گی۔ اکبر اندر آیا، اولاد والوں میں دعا ہے آج کی رات اپنے جوانوں کی خوشیاں دیکھو، ان کی جوانیاں سلامت رہے، میری مائیں بہنیں بچوں کی خوشیاں دیکھیں۔ جب جناب لیلا نے اکبر کو خیمے میں بلا دیا تو سنو کہ بیوی نے کیا کیا، ایک ایک بیوی کے خیمے میں گئی، جا کر کہا بیویوں میں اکبر کو موت کا چولہا بنا رہی ہوں۔ جس نے مجھے مبارک دینی ہو وہ میرے خیمے میں آ جائے۔ تمام بیویاں روتی سر پھرتی بیوی ام لیلا کے خیمے میں جمع ہوئی، درمیان میں علی اکبر ہے، گرد گرد تمام بیویاں ہیں، کوئی کہہ رہی ہے واہ محمدہ، کوئی کہہ رہی ہے واہ علیہ، کوئی کہہ رہی ہے واہ عباسہ، کوئی کہہ رہی ہے واہ اکبرہ۔ بیویاں رو رہی ہیں۔ جب اتنے میں حسین خیمے کے دروازے پر آئے، باہر دروازے پر رک کر فصاحل حسین سبع مرات کائنات کا صابر 7 مرتبہ کھاڑے مارتے ہوئے آج کی رات مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج صرف آنکھوں میں تصور لے آؤ۔ 12 بج چکی ہے بلکہ زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، اور رونے والوں آج کی رات لیلا کے سامنے اکبر تھا، ام فرما کے سامنے قاسم تھا، جناب زینب کے سامنے اور محمد تھے، لیکن ہائے شام غریبہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ غریبوں کو رونے کی رات ہے، یہ مظلوموں کو رونے کی رات ہے، زہرا کا گھرانہ آج کی رات کا مہمان ہے۔ فصاحت حسین سبع مرات سامنے محبوبہ آج شبیہ شہزادہ داؤد شہزادہ اکبر علیہ السلام میں برآمد ہونے ہیں۔ میں کہوں گا یہ لے آئیں گے آپ سب سے، اور میری بیٹیوں میری بہنوں میری ماں آپ سب سے میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں ماتم میں شہزادہ نہ کروں، شبی کو دیکھ کر کوئی کھڑا نہ ہو، میں یہاں شہیدی شبی رکوا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب حسین 7 مرتبہ تھانے مار کر ہوئے، سیدہ زینب نے حلقہ توڑا۔ نہیں آج اداکاری کی رات ہے، آج ماتم کرنے کی رات ہے، آج رونے کی رات ہے۔ بے شک سارے گرنے بیٹھے ہو، اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل ضرور بناؤ۔ ہے حسین ہے حسین ہے حسین۔ جیسے حسین کے رونے کی آواز سیدہ زینب کے کانوں پر پڑی، بیوی نے مستورات کا حلقہ توڑا، روتی ہوئی خیمے کے دروازے کے قریب آئی، آواز دے کر کہتے ہیں زہرا کا لال، جوان بیٹے کا غم ہے، اکیلا نہ رو۔
حسین اندر آئے، بیویوں نے حلقہ توڑا، اکبر کے قریب رکے، بیوی ام لیلہ عرض کرتی ہے مولا اکبر کو موت کا لباس میں نے پہنایا ہے، دولہا میں نے بنا دی ہے، اب اس کے سر پر دستار خود سجاؤ۔ جو میرے 60 سال 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں وہ ذرا آنکھوں میں نقشہ لے آئے، جب جوان بیٹے کو شہر مانگتے ہیں اس کو دلوں نے کہا اتنا للہ ہے۔ لے لو سانس لے، ذرا سانس لے لو، اتنا للہ ہے وہی کا ہے راجعون۔ امام نے آخری پڑھنا چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ جانے اس پر بیویوں کے رونے کا کیا عالم ہوگا۔ امام نے پڑھنا چھوڑا، چھوڑنے کے بعد سیدنا بلال نے آخر میں جا کر پڑھنا سنبھال کر اکبر کو تحت الحلق باندھنی شروع کی۔ کیسے تحت الحلق شروع کی؟ سیدنا زینب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ آیا، طلب کرتا حسین جیتے جی میرے اکبر کو کفن نہ ڈالے۔ کہا بہن کی گھر کے دیکھ لو، اکبر نے جا کے واپس نہیں آنا، بس ساری شہادت نہیں پڑھتا۔ اکبر نے آخری سلام کیا، بیویوں میں پڑھا میں مرد بپا ہوا، اللہ جانے بہنوں کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن جو مجھے تاریخ میں ملا ہے وہ یہی ہے کہ 4 سالہ سکینہ روٹی آگے بڑھی، بڑھ کر اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر پوچھا بھیا اکبر آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا سکینہ محرم کی 10ویں۔ کہا بھیا شکرہ سے کس دن کا وعدہ کیا؟ امام نے بیویوں کو ترجیح صبر کی، اکبر کو سوار کیا، اور رات والوں اکبر کی سواری خیمے سے نکل کر مقتل گاہ کی طرف ابھی 2-4 قدم ہی چلی تھی کہ خیمے کا پردہ اٹھا۔ اس گھر کی کٹی جناب سیدہ میں سیدہ کہتا ہوں بی بی فضہ منہ سر پیٹتی ہوئی خیمے سے باہر آئی، جاتے ہوئے اکبر کو آواز دے کر کہتی ہے اکبر اکبر تجھے اپنی جوانی کا واسطہ رک جا۔ تھکو نہیں اللہ جانے اگلے سال کون رہے گا۔ آؤ غریبوں کا رسول کو پرسا دے دو، اکبر تجھے جوانی کا واسطہ رک جا۔ اکبر نے رخ پھیر کر دیکھا، کہا دادی کتنا خیر تو ہے، آپ کے طرف کا یہ عالم ہے۔ کہا اکبر میں بتا نہیں سکتی، خیمے کا پردہ اٹھاتی ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ اور بھائیوں والوں، بھائی زور کمر ہوتے ہیں، قوت بازو ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا سہارا ہوتے ہیں۔ اب تو خیمے کا پردہ اٹھا اور اکبر نے دیکھا کیا منظر نظر آیا، سید سجاد کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رو کے کہہ رہے اکبر جلدی نہ کر، اور مجھے بھی گلے لگا تھا جا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں جا کے واپس نہیں آنا۔ اکبر جیت سے اترے، دونوں جوان گلے ملے، سجاد پر رخ چھائی، حسین آگے بڑھے، سجاد کو الگ کیا، اکبر جاؤ اکبر کے حوالے۔
اکبر زین پر بیٹھا، سواری چلی، ابھی چلی ہی تھی یا امام آواز دے کر کہتے اکبر میرا لال ذرا پھر رک۔ اکبر بڑی دعائیں دے کر میں نے تجھے اللہ سے مانگا، اکبر تو میرے نانے کی تصویر ہے، اکبر تیرا جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حسین کا بیٹا نیچے اترا، بابا کے قدموں کا بوسہ دیا، بابا اب جاؤں؟ ہاں اکبر جاؤ۔ دوسری مرتبہ دین پہ بیٹھا، سواری چلی، امام پھر پیچھے کا رہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اکبر بیٹا ذرا پھر رک جا، میرا دل نہیں سنبھل رہا۔ اکبر اترے، قدم چومے، بابا اب جاؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ۔ زین پر بیٹھے، زین پر بیٹھ کر اکبر نے زورا تھا گھوڑا چلایا، حسین جیسا ثابت پیچھے چلا، اکبر نے ذرا گھوڑا تیز کیا، حسین نے قدم تیز اٹھائے، اور رونے والوں کیسے برداشت کرو گے؟ پتھر کا کرے گا تو تمہارا نہیں ہے۔ ادھر اکبر نے گھوڑا دوڑایا، ادھر زہرا کے نام میں گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ جیسے حسین دوڑے، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، ایک روح نے پکار کر کہا اکبر رک جا، کہیں میرا حسین مرنے سے پہلے نہ مر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو غصہ دینے کا حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اکبر پھر بابا میدان دینے جاؤں؟ بیٹا جا۔ بابا آپ تو نہیں سمجھتے، کہا اکبر ایک کام کر۔ جی بابا۔ کہا بیٹا گھوڑے کی جیپ پر بیٹھ جا، گھوڑے کا منہ رکھ میدانوں کی طرف، میدان کی طرف، اپنا منہ رکھ میری طرف۔ تھکو نہیں، تھکو نہیں، یہاں آج تھکنے کی رات نہیں، آج کربلا میں مقام باتوں کو پاس۔ اور میرا لال گھوڑے کا منہ رکھ فوجوں کی طرف، اپنا رخ رکھ میری طرف۔ جب تک تو فوجوں میں گم نہیں ہو جاتا اکبر مجھے اپنے آپ کو دیکھ لینے دے۔ بس آپ کو پتا ہے میری زندگی گزر گئی ہے گجرانوالہ میں، میں کبھی مولا اکبر کی شہادت نہیں پڑھا کرتا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا، مجھ میں اتنی ضرورت اور ہمت نہیں ہے کہ میں شہادت پڑھوں۔ میں صرف اتنا کہا کرتا ہوں کہ جو حسین اکبر کو منہ پھیر کر جاتا ہوا دیکھنا برداشت نہ کر سکا، اللہ جانے وہی اکبر جب سینے میں نیزے کی علی کھا کر، حلق پر تیر کھا کر، سر پر لوگ کھا کر، خاک گرم پر تڑپ رہا تھا، اللہ کا نام 70 مرتبہ زمین پہ بیٹھا۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا 6 مرتبہ، نہیں جو تاریخ میں ہے 70 مرتبہ اکبر کو تڑپتے دیکھ کر حسین زمین پر بیٹھا، زمین سے اٹھا۔ سن لو گے، برداشت کر لو گے، اگر نہ ہو سکے تو بے شک نہ ہو۔ جو تاریخ کے فکر ہے وہ یہ ہے کہ حسین نے جب اکبر کو تڑپتے دیکھا تو زہرا کا لال پاؤں کے بل کھڑے ہو کر اکبر کی لاش پہ نہیں گیا، بلکہ جس طرح بچے قیامت
جب حسین نے اکبر کو سنبھالا، دیکھا اکبر تڑپ رہا ہے، بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ بابا سینے میں لینے کی علی چھوٹی ہوئی ہے۔ اکبر نالے میں نکالی نہیں تھی، کہتے بابا کہنے لگا سنا ہے حسین بڑا صابر ہے۔ جب بیٹے کے سینے سے بیٹے کی علی نکالے گا سب کا امتحان ہو جائے گا۔ حسین کہتے ہیں اکبر پھر میں نکالتا ہوں، بچے نے ہاتھ ہٹایا، حسین نے دیکھا، اے حسین، اے حسین، اے حسین، حوصلہ حوصلہ، ذرا حوصلہ ذرا حوصلہ۔ دادا ابراہیم آؤ دیکھو، میں آنکھوں میں پٹی نہیں باندھ رہا۔ دادا اسماعیل آؤ دیکھو، میں اکبر کے سینے سے نیزہ نکال رہا ہوں۔ نیزے کی ہڈی پہ ہاتھ ڈالا، بابا علی اور نانا نبی کو بلایا، ابھی نیزے کی ہڈی کو ہلایا ہی تھا کہ خیمے کے پردے سے آواز آئی، حسین جلدی لے کر ان زینب کو بھی آنے دے۔ ظاہر اللہ رو کر کہتے ہیں بہن میں وعدہ کرتا ہوں میں اکبر کو لا رہا ہوں۔ حسین نے اکبر کو اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ پورا کام ہے، زخمی بیٹھا ہے، جگہ جگہ سے جسم کا گوشت الگ ہو رہا ہے۔ حسین نے اٹھایا، کوئی اور ساتھ نہ تھا جو مل کر اٹھواتا۔ میں کہتا ہوں مولا کربلا میں تو غربت تھی، مظلومیت تھی، آپ کے ساتھ کوئی اکبر کا لاشا اٹھانے والا نہیں تھا۔ مولا آج ہم نے تابوت اٹھایا ہوا ہے۔ رونے والوں اب میں مشاعر نہیں پڑھتا، اپنے تابوت میں دیکھو انہوں نے کس طرح سجایا ہوا ہے۔ یہ تو سالے تابوت لا رہے ہیں، حسین تو اکبر کا زخمی لا رہے ہیں۔ جب تابوت برداشت نہیں ہونے لگا، ہائے بیویا، ہائے سکینہ، ہائے ربا، ہائے رحمہ، ماتم اکبر، ماتم علی اکبر، ماتم علی اکبر۔ نہیں